دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اندرا گاندھی اور ان کی پھپھو کے درمیان موجود اختلافات پر بات کریں گے۔ اندرا گاندھی اور وجے لکشمی کی آپس میں دشمنی کی وجوہات کیا تھی؟ بچپن میں وجے نے اندرا کی ماں اور اسے بدصورت اور احمق کہہ کر کیسے کیسے ٹیز کیا۔ اندرا گاندھی کی شادی پر ان کی پھوپھی نے کیا ہنگامہ کیا۔ جب اندرا گاندھی وزیراعظم بننے لگی تو وجے نے ان پر کیا طنز کیا۔ وزیراعظم بننے کے بعد اندرا نے کیسے اپنی پھوپھی سے بدلے لیے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اندرا گاندھی کو احمق اور بدصورت کہا۔ انڈیا کی سابق وزیراعظم اندرا گاندھی اور ان کی پھوپھی وجے لکشمی پنڈت کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ تھے جب اندرا ایک چھوٹی بچی تھی، اور اس کی وجہ اندرا کی والدہ کملا نہرو تھی۔ نہرو کی چھوٹی بہن وجے لکشمی کے گھر کا نام نان تھا اور اندرا کی والدہ کملا نہرو سے 1 سال چھوٹی تھی۔ مشہور مصنفہ کیتھرین فرینک نے اندرا گاندھی کی سوانح عمری دی لائف آف اندرا گاندھی لکھی، جس کے مطابق وجے لکشمی اپنے بھائی جواہر لال نہرو سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن چونکہ ان کی شادی 1916 میں ہوئی تھی اس لیے وہ اپنی بھابھی کملا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ نہ صرف وجے لکشمی بلکہ کملا نہرو کی ساس سوروپ رانی کا بھی ماننا تھا کہ کملا ان کے بیٹے جواہر کے لائق نہیں ہے۔ کملا کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ انگریزی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کملا کی انگریزی بہت کمزور تھی۔ حالات خراب ہونے لگے جب جواہر کو جیلوں میں طویل عرصے تک گھر سے دور رہنا پڑا۔ اس دوران کملا کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی۔ نہرو خاندان کی خواتین سوروپ رانی، نان اور کملا نہرو کے وقت اور پیار کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے میں رہتی تھی۔ بچپن سے اندرا نے خود دیکھا تھا کہ ان کے والد زندگی کی ہلچل میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں اپنی ماں، بہن اور بیوی کے کشیدہ تعلقات کا بھی علم نہیں تھا۔ وجے لکشمی اپنے بڑے بھائی جواہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں کے ایک جیسے شوق تھے، دونوں ایک ساتھ گھڑ سواری کرتے، ایک دوسرے کو نظمیں سناتے اور ایک ساتھ دعوتوں میں بھی شریک ہوتے۔ اچانک وجے لکشمی کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی نے ان کے بھائی کے ساتھ ان کی جگہ لے لی ہے۔ کملا وجے لکشمی کے لیے خاندان سے باہر کی عورت تھی۔ ان کی نظر میں کملا کے پاس نہ تو شرافت تھی اور نہ ہی نہرو خاندان کے گھرانے کی سربراہ بننے کی صلاحیت۔ انہیں نہ مہنگے کپڑوں میں دلچسپی تھی اور نہ ہی زیورات میں۔ یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ وجے لکشمی نے اندرا گاندھی کو بدصورت اور احمق کہا۔ یہ بات 1 سے زیادہ بار کہی گئی اور اندرا نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اندرا، جو اپنی عمر سے زیادہ لمبی نظر آتی تھی، بہت پتلی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت سانولی ہے۔ پھوپھی کے کہے گئے الفاظ نے اندرا کو بہت تکلیف دی تھی۔ وجے لکشمی کے اس تبصرے کے بعد وہ اچانک ایک بہت سنجیدہ اور موڈی بن گئی۔ پھوپھی کی باتیں 50 سال بعد بھی ان کی یادوں میں تازہ تھیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان الفاظ سے نہ صرف انہیں بہت تکلیف ہوئی بلکہ ان کی خود اعتمادی کو بھی ٹھیس پہنچی۔ وہ خاموش اور تنہائی پسند ہو گئی اور لوگوں سے دور رہنے لگی۔ اندرا اور وجے لکشمی کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اندرا نے فیروز گاندھی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہرو کے بعد جب اندرا نے اپنے ارادے اپنی پھوپھیوں کو بتائے تو انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ دوسری پھوپھی کرشنا نے کہا کہ وہ مزید انتظار کریں اور دوسرے لڑکوں سے بھی ملیں۔ انہیں اپنے پس منظر کے شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ اس پر اندرا نے اچانک ان سے سوال کیا، کیوں؟ میں فیروز کو برسوں سے جانتی ہوں، پھر میں کیوں انتظار کروں اور دوسرے لڑکوں سے کیوں ملوں؟ جب اندرا گاندھی نے یہ بات وجے لکشمی کو بتائی تو انہوں نے اندرا کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا، فیروز سے شادی کرنے کے بجائے صرف رومانوی رشتہ قائم رکھنا بہتر ہوگا۔ اندرا کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے اسے اپنی اور فیروز کی توہین سمجھا۔ اس واقعے سے الہ آباد کے آنند بھون میں رہنے والی خواتین کی زندگی مزید تناؤ کا شکار ہوگی۔ اندرا کو سرکاری پروگراموں سے دور رکھا گیا۔ آزادی سے کچھ عرصہ قبل وجے لکشمی پنڈت کو بری ہندوستانی حکومت نے سوویت یونین میں ہندوستان کا سفیر مقرر کیا تھا۔ جب وہ دہلی واپس آئی تو اپنے ساتھ فر کوٹ لے آئی۔ اندرا گاندھی نے سخت الفاظ میں اس کی تنقید کی، تاہم یہ کوٹ سوویت حکومت نے وجے لکشمی کو تحفے میں دیا تھا۔ اندرا نے وجے لکشمی پنڈت کی بیٹیوں کو امریکی اسکولوں میں پڑھنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب نہرو خاندان کے بہت سے افراد آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور جیل میں تھے۔ 1949 میں وجے لکشمی پنڈت کو امریکہ میں انڈیا کا سفیر بنایا گیا۔ جب نہرو امریکہ گئے تو انہوں نے ہی نہرو کے لیے مختلف تقاریب میں شرکت کا پروگرام طے کیا۔
یہاں بھی پھپھی اور بانجی کے درمیان پرانی دشمنی کھل کر سامنے آئی۔ انہوں نے اندرا گاندھی کو جان بوجھ کر جواہر لال نہرو کے تمام رسمی کاموں سے دور رکھا، جس پر اندرا سخت ناراض ہوئی۔ انہوں نے ان کو پرنسٹن تک نہیں جانے دیا، جہاں نہرو نے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن سے ملاقات کی۔ راجیو گاندھی کے داخلے میں مدد۔ ایسا نہیں تھا کہ وجے لکشمی اور اندرا کے درمیان سب کچھ خراب ہو رہا تھا۔ وجے لکشمی پنڈت حال ہی میں شائع ہونے والی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، اپنے بھائی کو لکھے گئے خطوط میں وجے لکشمی نے ہمیشہ اندرا کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ برطانیہ میں انڈیا کی ہائی کمشنر بنی تو انہوں نے اندرا کے بڑے بیٹے راجیو گاندھی کی کیمبرج یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان میں شرکت کرنے میں مدد کی۔ وجے لکشمی راجیو گاندھی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اندرا نے ایک خط بھی لکھا جس میں راجیو کا خیال رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ نہرو کی میراث کا سوال۔ 1966 میں جب لال بہادر شاستری کی وفات ہوئی تو ایک لمحے کے لیے وجے لکشمی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپنا دعویٰ پیش کرنے کا موقع ملا۔ ان کی بہن کرشنا اپنی کتاب ہم نہرو میں لکھتی ہیں کہ میری بہن وجے لکشمی اس وقت امریکہ میں لیکچر کے دورے پر تھی۔ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور فوراً انڈیا واپس آ گئی۔ وہ سوویت یونین اور پاکستان میں انڈیا کی سفیر اور برطانیہ میں ہائی کمشنر کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد انڈیا میں ایک مشہور شخصیت بن گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس وزیر اعظم بننے کا اچھا موقع ہے، لیکن کامراج نے ان کے نام پر غور نہیں کیا۔ وہ بھلے ہی بیرون ملک مشہور ہوں، لیکن انہوں نے اپنا وقت انڈیا سے دور گزارا۔ کامراج نے اس عہدے کے لیے اندرا گاندھی کو ترجیح دی۔ اندرا کی قابلیت پر شک۔ اندرا گاندھی کو بھی وہ الفاظ پسند نہیں آئے جن میں وجے لکشمی پنڈت نے اندرا گاندھی کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ وجے لکشمی نے کہا، اندرا میں خوبیاں ہیں، انہیں صرف تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اچھی وزیر اعظم ثابت ہوگی، وہ ان کی مدد کریں گی، وہ اس پر قابو پا لیں گی۔ جب بھی وجے لکشمی اندرا گاندھی سے ملنے جاتی تھی انہیں ایک پتھریلی خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کئی کوششوں کے باوجود ان کے اور اندرا کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ اندرا نے ہائی کمشنر بننے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ایک دفعہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ وجے لکشمی پنڈت کو ایک بار پھر برطانیہ میں انڈیا کے ہائی کمشنر کے طور پر بھیجا جانا چاہیے۔ جب وجے لکشمی نے ایک ملاقات کے دوران اندرا سے اس امکان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت بے تکلفی سے جواب دیا، پھپھی مجھے آپ پر یقین نہیں۔ نان نے اس کی بے تکلفی کی تعریف کی اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اچھا تو تم نے صاف صاف بات کی۔ اندرا نے برطانیہ کے بجائے فرانس میں سفیر کے طور پر جانے کی پیشکش کی کیونکہ وہ وہاں کے صدر کو جانتی تھی، لیکن نان نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ آنند بھون میں ایک رات بھی گزارنے کی اجازت نہیں۔ 1970 میں جب اندرا گاندھی نے اپنی آبائی رہائش کا آنند بھون سرکار کو دینے کا اعلان کیا تو وجے لکشمی نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس سے پہلے آنند بھون میں ایک رات گزارنا چاہتی ہیں، لیکن اندرا گاندھی نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ غصہ اس حد تک تھا کہ جب 1974 میں ان کے چھوٹے بیٹے سنجے کی شادی ہوئی تو انہوں نے وجے لکشمی پنڈت کو مدعو نہیں کیا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔